محترم سامعین، عزت مآب بزرگوں، کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے متعلق فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے کہ اس کی شروعات کے مضمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہیں، کہ بندہ ان میں میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور آخر کے مضمون بندہ خود اپنے لیے ہدایت کی طلب کرتا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے اندر 3 مضمون ہیں۔ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا بیان ہے، اور بیچ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت اور لائق عبادت ہونے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں۔ اور اخیر میں جو مضمون ہے وہ طلب ہدایت ہے، اور اسی پر اس سورت کا اختتام ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرمائیے، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے۔ اب سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی آخری مضمون کے ساتھ شروع فرمایا کہ جو بندہ طلب کرتا ہے ہدایت تو اس کو چاہیے کہ قرآن مقدس کو پڑھے، اس کے لیے یہی قرآن مقدس ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد فوراً اس کی آیات نازل ہونا شروع ہو گئی، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کی آیات یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں 10 ذی الحجہ کو اس کی آخری آیت تلاوت فرمائی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں ہجرت مدینہ سے آخری زمانے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی آیات نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کی حرمت کی آیات نازل ہو گئی، سود کے حرام ہونے والی آیات نازل ہو گئی۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، کوہان کسی چیز کے اعلیٰ و افضل حصوں کو کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کا افضل و اعلیٰ حصہ سورہ بقرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں میں افضل و اشرف ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے جو شخص سورہ بقرہ کو پڑھے اس گھر میں جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت یعنی بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو بعض صحابہ نے اس آخری جملے کی یہ تعبیر فرمائی ہے کہ اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جو شخص اس کو پڑھے گا اپنے گھر میں اس کے اوپر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جادوگر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا تسلط قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت میں 10 آیتیں ایسی ہیں جو شخص ان کو پڑھے گا اس کے گھر میں کوئی جن یا شیطان داخل نہیں ہو پائے گا، اور جو شخص اس کو رات میں پڑھے اس رات
اس شخص پڑھنے والے کو اور اس کے اہل و عیال کو کسی قسم کی بھی کوئی آفت، بیماری، رنج و غم، کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ اگر کسی مجنون پر اس سورہ بقرہ کو پڑھا جائے تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے یہ فضائل ہیں، اور بہت ساری متعدد روایات میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ وہ فضائل تھے جو مستند صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی مضامین کے اوپر غور کریں تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، یعنی حکم ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکامات عائد فرمائے ہیں، نازل فرمائے ہیں بندوں پر۔ 1000 نہیں ہیں، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو روکا ہے وہ 1000 ہیں، اور 1000 حکمتیں ہیں، 1000 قصص اور خبر ہیں۔ اور اس کے متعلق فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں اس کا شروع کا مضمون جو ہے وہ ایمان مفصل ہے، یعنی ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت اور آخرت کے اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کا آخری مضمون ایمان مفصل ہے، یعنی تفصیلاً ایمان کو بیان کیا گیا ہے، اور بیچ کے مضمون شعبہ زندگی کے ہر زندگی کے ہر شعبے کی تعلیمات، یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس صورت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 2 صورتوں کو پڑھ لے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس شخص کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے، اور اس کو ضرور بالضرور ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جو سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، الف لام میم، حامیم، حامیم عین سین قاف، الف لام میم صاد، الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور جمہور علماء اور اجماع کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں اور رموز ہیں، یعنی یہ ایسے حروف ہیں جن کی تعلیمات کسی شخص کو نہیں دی گئی، اس کی تعلیم اور اس کے مفہوم اور مطلب صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک، یہ، الکتاب، کتاب ہے، لا، نہیں، ریبہ، کوئی شک، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس آیت میں ذالک کا صیغہ لایا گیا ہے۔ لفظ ذالک یہ اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہنا ہو کہ ذالک، یہ کتاب کے معنی کتاب، لا ریبہ کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کے اوپر شک کرنے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ اس لیے لا ریب فیہ کو ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ شک 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک شک ہوتا ہے الفاظ کلام کے اوپر شک، کہ یعنی اس قرآن مقدس کے اوپر اس کے ایک ایک لفظ جو بھی ہے، ایسا ایک لفظ بھی قرآن مقدس میں نہیں ہے جس کے اوپر شک کیا جا سکے، یعنی اتھینٹک، ویریفائڈ ہے، ذرہ برابر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں نکال سکتا۔ رہتی دنیا تک کا انسان اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر اگر ذرہ برابر شک کرے گا اور کرنے کے بعد اس کو ثابت کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک ہے شک کلام کے اندر، فی نفسہ ہی، کلام کے اندر شک، تو وہ ہے نہیں اس میں۔ اب دوسرا شک کی دوسری قسم ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنی کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہ پائے اور کہے کہ یہ جی الٹا پلٹا لکھا ہوا ہے، تو وہ شک الگ ہے۔ تو فرمایا پہلا والا شک جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے کہ اس میں پہلے والے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمائے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں متقین سے کیا مراد ہے؟ تو متقین کہتے ہیں ڈرنے والوں کی۔ تو ڈرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ڈرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں، وہ چاہے ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں، بس ان کو ڈر ہے، اور وہ ہمیشہ کیا حق کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مجھے حق مل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لوں۔ ایک ڈرنے والی یہ ہیں، اور دوسرے ڈرنے والے عام لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور کچھ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لائے، بالغیب، غیب کے اوپر، غیب کے ساتھ، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کی کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور روزی دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اب اس آیت میں متقین کی تین علامتیں ذکر ہوئی کہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب کے معنی ہوتے ہیں، اس مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، غیب مراد ہوتا ہے کسی شخص کی بغیر دیکھے ہوئے اس شخص کے اعتماد کے اوپر اس کی بات کو مان لینا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتماد ایسا ہو کہ انسان کے حواس خمسہ اس تک نہ پہنچ پائیں۔ یعنی کوئی شخص مجھے کوئی بات کہے، میں اس شخص کو قابل یقین مان کر اس کی بات کو مان لوں، اور میرے حواس خمسہ، 5 سینس جو ہیں، وہ اس کے اوپر نہ پہنچ سکیں۔ وہ جو بات کہتا ہے نہ میری آنکھ اس کو دیکھ سکے، نہ میرے کان اس کو سن سکیں، نہ میری ناک اس کو سونگھ کر محسوس کر سکے، نہ میری زبان اس کو چکھ سکے، نہ میرے ہاتھ اس کو چھو سکے۔ یہ پانچوں چیزیں، وہ پانچوں حواس میرے اس تک نہ پہنچ پائے، مگر اس کے باوجود میں اس شخص کو قابل یقین مان کر اس کی بات کے اوپر یقین کر لوں، اس کو کہتے ہیں غیب کی بات کے اوپر یقین کر لینا۔ اور وہ یہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا، مگر ہم نے جو پڑھا ہے ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویسے ہی تھے، ویسے ہی جو ہے اس زمانے میں تھے جیسے ہم آج ان کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کے واقعات نہیں دیکھے کہ صحابہ نے کس طریقے سے اثار و قربانی دی دین میں، مگر ہم یقیناً مانتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، صحیح حدیث میں، وہ صحابہ کے متعلق بالکل حق ہے۔ ہم نے بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں دیکھے، مگر ہم نے قرآن مقدس اور صحیح حدیث کے اندر جو پڑھا ہے ہم ان معجزات کا یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر یقین کر کے اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے آخرت نہیں دیکھی، جنت اور جہنم نہیں دیکھے، مگر ہم یقین رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یعنی کہ ہم اس کو ثبوتی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، مگر ہم نے یقین کر لیا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ فرمایا کہ متقین لوگوں کی پہلی صفت ہے غیب کے اوپر ایمان لانے والے۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ کھڑا ہو گیا بس اللہ اکبر کرا اور سلام کے بعد آدمی فارغ ہو گیا، نہیں، بلکہ نماز کا قیام مطلب یہ ہے کہ انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ دوسری صفت ہے متقین کی۔ تیسری صفت ہے کہ وہ چیز جو ان کو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں خرچ کرنا دو ہے، ایک ہے زکوٰۃ صدقہ جو واجب کیا گیا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر انفاق، جہاں بھی قرآن مقدس میں لفظ انفاق آتا ہے، ینفقون لفظ آتا ہے، وہاں اس سے مراد ہوتا ہے عام صدقہ خیرات، جو انسان کے اوپر واجب نہ ہو، اپنی رضامندی سے، اپنی خضوع سے، اپنی مخلصانہ نیت سے وہ کیا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ ہے وہ
خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقین کی علامت ہے۔ اب یہاں ایمان کا ذکر ہوا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں جان لینا ضروری ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب کو، یعنی دل سے مان لینا، اور اسلام کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ اور اس کے متعلق امام غزالی علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے ائمہ اور مفسرین اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی منزل ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعمال ظاہرہ پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی یقین دل سے آتا ہے، اور جب دل سے یقین ہو جاتا ہے انسان کے کپڑوں میں، انسان کی ظاہری زندگی میں اسلام آ جاتا ہے۔ پھر انسان کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے جو ہے احکام کی نافرمانی نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نافذ کیا ہے، عائد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے اس کو روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے، یعنی یہ ہے ایمان بالقلب۔ اور اسلام باللسان، اور اسلام کس کو کہتے ہیں کہ انسان آئیڈینٹی کے طور پر مسلمان ہو، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اسلام مسلمان تو ہو، مگر دل میں یقین نہ ہو۔ جب دل میں یقین نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، حج نہیں کرے گا، صدقہ خیرات کچھ بھی نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ ظاہری طور پر مسلمان تو بن گیا مگر یقین دل میں نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی بھی عمل کرتا نہیں ہے۔ اس کو فرمایا کہ ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ ایمان اصل چیز ہے، اسلام جو ہے یہ آئیڈینٹی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام ثاقب ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر ایمان یہ ہے کہ ہمیں صبح سویرے جب کان میں اذان پڑتی ہے ہم کچھ بھی نیند وغیرہ سب کو قربان کر کے سیدھا اللہ کے یہاں حاضر ہو جاتے ہیں اور اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ورنہ اسلام تو سب جانتے ہیں کہ نماز کا حکم ہوا ہے، نماز پڑھنی ہے، مگر پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے نہیں پڑھتے۔ اس لیے ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اب ایمان کی متقین کی دوسری علامات بیان ہوئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ ایمان متقین کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی۔ یہاں مخاطب اول، قرآن کے اول مخاطب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس لیے فرمایا الیک بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، یعنی کتاب تورات، انجیل، زبور۔ مگر یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ تورات، انجیل، زبور کے اوپر ایمان اس طریقے سے لانا ہے کہ اس کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ ایمان نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، کیونکہ وہ منسوخ شدہ کتابیں ہیں۔ اور فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور متقین لوگوں کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ایمان لانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کے اوپر، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو نازل ہوا ہے دوسرے نبیوں پر اس کے اوپر۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو نازل ہوگا دوسرے لوگوں کے اوپر، یا جو لوگ اس کا دعویٰ کریں گے کہ ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، آپ اور آپ سے پہلے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ نبی کوئی آپ کے بعد ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی چیز نازل ہوگی، نہ وہی اس کے اوپر آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان لانا ہے آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے جو نبیوں کے اوپر نازل ہوا ہے، اور آخرت کا یقین فرمایا کہ متقین کی آخری علامت جو اس آیت میں نازل ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، بیان فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے
کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس انسان کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے اس کے دنیا کے کوئی اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو یہ متقین ہیں اور جن کی علامات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ لوگ کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب قرآن مقدس کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں وہیں کفار کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں رکوع کے ختم تک وہ یہ ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آیا آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو ایمان والوں کی علامتیں یہ ہیں متقین کی کہ وہ ان 5 چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ایسے کٹر ہو گئے ہیں کہ کفر اور انکار کی حد کو پہنچ کے اب ان کے اوپر کوئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ ان کو کسی طریقے کی بھی ہدایت کے جو ہے تعلیمات دیں وہ نہیں مانیں گے، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ انسان نماز اگر چھوٹ جائے تو انسان چلو چھوٹ جانا الگ بات ہے، مگر اس کے اوپر یہ اپنا جو ہے باندھ لینا اس بات کو کہ بس چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، دل میں احساس ہی نہیں ہے کہ نماز چھوٹی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں محدثین کہ انسان کو جب نماز چھوٹے تو کم سے کم انسان یہ دل میں احساس لائے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، ورنہ اگر ایک انسان سے نماز چھوٹ گئی اور اس کے دل میں احساس بھی نہیں پیدا ہوا تو اس کے دل کے اوپر مہر لگنی شروع ہو جائے گی، اور آخر کار وہ مہر لگتے ایسی مہر لگ جائے گی اس کے دل کے اوپر جس کا ذکر فرمایا آگے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کفر کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، انکار کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اس کا دل تو ہے مگر یہ دل احساس والا نہیں ہے، اس کے اندر اثر لینے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ آنکھوں سے دیکھ تو سکتا ہے مگر حقیقت کو دیکھ کر بھی کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو وہ نہیں دکھتا جو حقیقت ہے، اور سنتا تو ہے مگر وہ نہیں سنتا جو حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا آخری انجام عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے جو جہنم میں اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔